آدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق تعظیم و تکریم و احترام حضرت قبلہ امام مسجد حاضہ دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے احسان خاص سے ہم اور آپ آج کے اس نورانی مجلس میں جمع ہیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں سنیں اور سنائیں. دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سننے، سمجھنے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انہی دعائیہ جملے کے ساتھ اپنی یہ تقریر شروع کر رہا ہوں. حاضرین محترم، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین زاویے میں بنایا، بہترین نمونے میں بنایا. ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کائنات کے اندر انسان کو بنایا ہے تو اللہ نے اس انسان کو سب سے عظیم انداز میں بنایا، سب سے بہترین انداز میں بنایا. تو یہاں انسان کی جو شکل و صورت ہے اس کی بھی بات ہے اور اس کی جو بصیرت ہے اس کی بھی بات ہے. دیکھیں، انسان کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے. انسان کا جو باطن ہے، انر سینس، یہ اچھے اخلاق سے بہترین ہوتے ہیں. کون بہترین ہے یہ اس کے اخلاق بتاتے ہیں. جس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں اس کا باطن بہت اچھا ہوتا ہے. اور جو ظاہری چیز نظر آتی ہے انسان کے جسم میں، تو اس سے انسان کا ظاہر پتہ چلتا ہے. تو انسان کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے دو آنکھیں، چہرہ، ہاتھ، پیر، شکل و صورت جو ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ انسان کا ظاہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کو بھی پاک بنایا، ظاہر کو بھی پاک بنایا. ہمارے نبی کا جو باطن ہے اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ظاہر کو بھی ایسے بنایا ہے کہ اس میں بھی کوئی رسول اللہ کا مثال نہ رہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ رہے. حضور کو اللہ نے ایسے خوبصورت بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اللہ نے نہ حضور سے پہلے کسی کو بنایا، نہ حضور کے بعد کسی کو بنائے گا. اتنے حسین، اتنے خوبصورت. آج میں آپ کے سامنے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حسن و جمال کا تذکرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. دیے گئے وقت میں کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کروں، لیکن یہ تو ہم سے ممکن نہیں ہے.
پوری کائنات مل کر حضور کی تعریف کریں تب بھی حضور کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں فوراً اپنے عنوان پہ آؤں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسے تھا۔ انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، تو انسان چہرے کو دیکھتا ہے سب سے پہلے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا اس کی جو بناوٹ ہے بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور اس میں کہیں سے کسی طرح کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضور کا ایسا مبارک چہرہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ایسے تو حضور کی ذات میں اللہ نے عیب رکھی ہی نہیں، اللہ نے عیب نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی اللہ نے عیب نہیں رکھا، ان کے صفات میں بھی اللہ نے عیب نہیں رکھا۔ حضور کے باطن کو بھی اللہ نے پاک بنایا، حضور کے ظاہر کو بھی اللہ نے پاک بنایا ہے۔ حضور کا چہرہ کیسے تھا؟ گولائی میں ایسے لگتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں گویا چاند کا ٹکڑا ہے، چاند ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر سے جو صداقت تھی، وہ صداقت کیسے نظر آتی تھی؟ انسان کے گناہ جب زیادہ ہوں تو اس کا اثر چہرے پہ پڑتا ہے، اور انسان جتنا نیک ہوگا اس کا چہرہ اتنا ہی صاف ہوگا، یعنی ایک نور اللہ کی طرف سے اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مکے سے وہ شخص مدینے کو ہجرت کر کے آ رہے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے عالم تھے نا، کتابوں میں پڑھے لکھے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہودی تھے جب حضور مدینے میں تشریف لائے۔ انہوں نے یہ پلان بنا لیا کہ ہم انتظار کریں گے، جب محمد تشریف لائیں گے تو ہم بھی انہیں دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے سارے بچیاں، مدینے کے سارے لوگ، مرد عورتیں حضور کا استقبال کے لیے پہنچے، تو اس بھیڑ میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، عرفت، میں جان گیا، ان وجهه ليس بوجه كذاب، کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ یقیناً سچے کا چہرہ ہے۔ جو جھوٹا ہو وہ اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسا نور، حضور کے چہرے پہ ایسی صداقت ظاہر ہوتی تھی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی بتا دیتے تھے کہ یہ سچے کا چہرہ ہے۔ پھر وہ اسلام بھی قبول کیے، اور حضور کے مبارک چہرے سے نور جو نکلتا تھا اس کا حال کیا تھا، سبحان اللہ۔ خصائص الکبریٰ کے اندر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حفصہ بنت رواحہ سے سوئی لے کر کے اپنے گھر کی چیزیں سی رہی تھیں، اپنے کپڑے سی رہی تھیں۔ رات کا موقع تھا، میرے ہاتھ سے سوئی نکل گئی، پھسل گئی، تو سوئی نیچے گر گئی تھی، میں بہت دیر سے ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسے ہی زمین کے قریب پہنچا تو حضور کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ حضور کے چہرے کے نور سے میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو دیکھ لیا۔ ایسا نور، صحابہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، جب حضور بات کرتے نا تو حضور کے منہ سے، حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا، لگتا تھا کہ سامنے پہاڑی پہ لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں
جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکۃ المکرمہ میں آئے، آپ کو معلوم ہے یہ تو واقعہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے جا کر دودھ پلاتی تھی، تو وہ فرماتی ہیں میں آمنہ کے گھر کے اندر گئی، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ سویا ہوا ہے۔ اب میں بچے کے قریب پہنچی تو میرے اندر کیفیت کیا تھی وہ خود بیان فرماتے ہیں، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس خوبصورت بچے کو اٹھانے کے لیے میرا دل نہیں کرتا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ حضور کے نیند میں خلل پیدا کروں۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں اٹھانا بھی پسند نہیں کی۔ پھر فرماتی ہے فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا، پھر میں آہستہ آہستہ اس بچے کے قریب پہنچی، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ، تو میں نے میرا ہاتھ اس بچے کے مبارک سینے پہ رکھا، تو پھر کیا ہوا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنظُرُ إِلَيَّ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے سینے پہ، ان کے مبارک سینے پہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہاتھ رکھتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آنکھ کھولتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مسکراتے ہوئے آنکھ کھولے اور مجھے دیکھنے لگے، میں حضور کو دیکھ رہی تھی۔ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے نور نکلا، حتی دخل خلال السماء، یہاں تک کہ وہ آسمان کی بلندیوں پہ جا کر کے مل گیا۔ اس واقعے کو امام نبہانی نے اپنی سیرت کے اندر بیان فرمائے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے تھا، نور کیسے، ان کی صداقت کیسی تھی، اور حضور کی خوبصورتی کیسی تھی۔ اب آئیں ایک حدیث جو جامع ترمذی میں ہے اور شمائل میں بھی موجود ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے 14ویں رات کے چاند کے رات میں، مطلب 14ویں رات کے چاند بدر تمام جسے کہتے ہیں ہم، 14ویں رات میں جیسے چاند بالکل اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، ایسی رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اوپر آسمان میں چاند ہے، ادھر زمین میں مدینے کا چاند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر چہرہ ہے، ادھر چاند ہے۔ فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر، فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا، کون زیادہ خوبصورت ہے، کبھی میں ادھر دیکھتا تھا، کبھی میں ادھر دیکھتا تھا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، سبحان اللہ، فرماتے ہیں حضور پہلے سے خوبصورت تھے، لیکن اس رات بات یہ تھی کہ حضور اپنے اوپر لال رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ گورے رنگت والے جو ہوتے ہیں نا، وہ لال رنگ کے لباس پہنے تو کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ فرماتے وعلیہ حلۃ حمراء، ان کے اوپر لال رنگ کا لباس تھا۔ پھر میں کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی زمین میں حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، پھر آخر میں نے فیصلہ کر لیا فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے جتنے سیرت نگار گزرے ہیں، ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، وگرنہ چاند کے اندر وہ بات نہیں ہے جو حضور کے چہرے میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے دیکھی ہوئی خوبصورت چیزوں میں سے چاند ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، شاف ہے، شفاف ہے، سفید ہے، بس تشبیہ دینے کے لیے کہ جیسے چاند ہے ویسے۔ لیکن شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شاعر کہتا ہے حضور کا ایک چہرہ ہے، نورانی چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا، حضور کے چہرے کو چاند کی طرح تشبیہ دیتے ہو، similar to the moon۔ وہ شاعر یہ کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں بھی کہیں داغ نظر آتے ہیں، لیکن حضور کا چہرہ اتنا صاف ہے کہ سامنے والی چیزیں چمک اٹھتی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی
کرامت سمجھیں یا معجزہ سمجھیں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تعلق سے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو دیکھتے تھے، حضور کے آنکھوں میں ایسا نور ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، اور یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب دلائل النبوہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نظر کیسی تھی، حضور کیسے دیکھتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمہ کما یرا بالنہار من الضوء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رات کے اندھیری میں کسی چیز کو، جس طرح دن کے اجالے میں کسی چیز کو دیکھتے تھے، اسی طرح رات کے اندھیری میں بھی چیزوں کو دیکھ لیتے تھے۔ حضور کے نظر میں ایسی طاقت تھی کہ رات ہو گئی، تاریکی چھا گئی، اب کسی کو نظر نہیں آئے گا، بات ایسی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جس طرح دیکھتے تھے اسی طرح رات میں بھی دیکھ لیتے تھے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی آنکھیں دیکھیں کہاں کہاں دیکھتی ہیں، حضور کی آنکھوں میں اللہ نے کیسی کیسی چیزیں دکھائی ہیں۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی زوی لی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ کر میرے ہاتھوں میں رکھ دیا، میرے لیے پورے زمین کو سمیٹ کر ہاتھوں میں رکھ دیا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں زمین کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں، مغرب کو بھی دیکھتا ہوں۔ حضور کے آنکھوں میں ایسی طاقت۔ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے کون بیٹھے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن حضور کو معلوم ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ حضور فرماتے ہیں میں وہ چیزیں بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگت کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اس میں سے ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چمکدار رنگت والے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کأنما صیغ من فضہ، گویا ایسے لگتا تھا کہ حضور کے جسم کو چاندی سے بنایا گیا ہے۔ ایک صحابی سے مل کر پوچھتے ہیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ صحابی کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ وہ فرماتے تھے لا بل قمر، بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، کیونکہ تلوار سے جب چمک ظاہر ہوتی ہے تو دیکھنے والے کو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، حضور کے جلوے کو دیکھنے والوں کے آنکھوں میں تکلیف نہیں بلکہ تسلی ہوتی تھی، سکون ملتا تھا۔ تو حضور کے نور کو جو دیکھتا تھا وہ سکون حاصل کرتا تھا، جس طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی امام ترمذی نے اپنے شمائل کے اندر روایت فرمائی ہے، حضرت جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل، یہ صحابی ہیں، آخری صحابی ہیں اس روایت کے اعتبار سے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وما علی وجہ الارض رجل رآہ غیری، میرے سوا اب زمین میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں آخری صحابی ہوں یہاں مدینے میں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے رسول اللہ کو دیکھنے والا۔ تو حضرت جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعین ہیں، کیا ان کے دل میں شوق نہیں ہوگا حضور کیسے تھے پوچھنے کے لیے؟ شوق سے پوچھنے لگے اے ابو طفیل بتاؤ تو صحیح ان کا چہرہ کیسا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کان ابیض ملیحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا سفید، اتنا چمکدار تھا، ملیحا جاذب نظر تھا، یعنی دیکھنے والے کی نظر حضور کے چہرے سے لگ جاتی تھی، ہٹتی نہیں تھی۔
بہت سارے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل بھر جاتا ہے. ایک بار دیکھو، 2 بار دیکھو، 3 بار دیکھو، 10 بار دیکھو، 11ویں بار کیا ہے، بس ہے، چہرہ ہے. لیکن حضور کا چہرہ ایسا نہیں تھا. جتنے بار حضور کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر بھی دل میں یہ خواہش ہوگا کہ پھر حضور کو دیکھیں. ایسا چہرہ، ایسا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگت کے بارے میں دیگر روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے تو صرف ایسے گورے نہیں تھے کہ دیکھنے پہ گھن آئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گورا پن ہے اس کے ساتھ لالائی بھی موجود ہے، سرخی، ریڈش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گورے رنگت کے ساتھ ساتھ لالائی بھی ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت ایسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا. اب یہ بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی لطافت کیسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور کا جو جسم مبارک ہے اس جسم مبارک کی لطافت کیسی تھی. صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیے ہیں، ملاقات کے وقت رسول اللہ سے ہاتھ ملائے ہیں. پھر فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی ریشمی کپڑے کو اتنا سافٹ نہیں دیکھا جتنا حضور کا ہاتھ سافٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اتنا نرم تھا، حضور کی ایسے لطافت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بارے میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح بے شمار ائمہ اور بے شمار مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی اللہ نے ہر طرح کے نجاست سے حضور کے جسم کی حفاظت فرمائی. خود ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں وَلَدَتْهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذِرٌ. میں نے جب میرے محمد کو جنم دیا تو ایسے جنم دیا کہ وہ بڑے پاک تھے، ان کے جسم پہ کوئی نجاست نہیں تھی. یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے. گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جسم میں نجاست کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور کے جسم اقدس پر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی نجاست لگی نہیں ہوئی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو خوشبو نکلتی تھی اس خوشبو کے بارے میں کیا کہیں، سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیوں اس زیادہ روایتیں حضرت انس سے مروی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے خادم تھے، زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، 10 سال تک حضور کو سامنے سے دیکھا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے، دوپہر کے وقت میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے میرے گھر تشریف لاتے تھے. ایک مرتبہ میری والدہ کہیں گئی ہوئی تھی، حضور آئے اور حضور نے آرام کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے تو میں میری والدہ سے جا کر کہنے لگا کہ امی جان ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی آرام کر رہے ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے میری والدہ سے کہا کہ حضور ہمارے گھر میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو میری والدہ دوڑ کر کے گھر میں تشریف لائیں اور گھر کے اندر دیکھا تو حضور آرام کر رہے تھے اور آپ کا جو کپڑا تھا جسم سے ہٹا ہوا تھا اور حضور کے مبارک پیٹھ سے پسینے کے ایسے قطرے نکلتے تھے، دکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ موتیاں نکل رہی ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کرتی ہیں. جاءت امی بقارورۃ، جیسے ہی حضور کے مبارک جسم پہ پاک اور شفاف پسینے کے قطرات جو موتیوں کی طرح چمکتی تھیں وہ دیکھی تو میری والدہ نے ایک بوٹل لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں. فجعلت تسلط العرق فیہا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو مبارک پسینہ نکلتا تھا وہ اس بوٹل میں جمع کرتی تھیں کاڑی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، دیکھا تو کچھ کام کر رہی ہیں پیٹھ کے پاس بیٹھ کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذا الذي تصنعين، تم یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا
ھذا عرقک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے، نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، میں اس لیے آپ کے جسم سے اس پسینے مبارک کو نکال رہی ہوں کہ میں اسے لے جا کر اپنے گھر میں جتنے عطر ہیں اس میں ڈال دوں گی، اس لیے کہ عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے جو آپ کے پسینے میں ہے، یہ لے جا کر میں وہ ڈال دوں گی۔ اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا، اور اس پسینے مبارک کے برکت کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی برکت ہمارے بچوں کو نصیب ہو جائے۔ آج بڑے ادب سے کسی چیز کو لیتے ہیں کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نظر بدل جاتی ہے کہ یہ شاید وہ گروپ کے ہیں، یہ گروپ کے ہیں، وہ گروپ کے ہیں، کیونکہ گروپ زیادہ، جیسے حضرت نے کہا تھا بے شمار گروپ آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں صحابیات کس طرح ان کے پسینے کو نکالتی ہیں اور اسے جمع کر کے رکھتی ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیں۔ یہ تو یہ ہے کہ ہم عطر میں ڈال کر کے اس کی خوشبو اور بڑھا دیں گے، دوسرا یہ کہ اس کی برکت ہمارے بچوں کو مل جائے گی۔ تو یہ صحابہ کے طرف سے ہمیں ملا ہوا عقیدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں دیوان حسان بن ثابت میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ان کے اشعار ہیں سبحان اللہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت، آپ کو معلوم ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جو حضور کے سامنے حضور کی نعت پڑھتے تھے، 60 سال تک حضور کے خلاف نعت پڑھتے تھے، مطلب حضور کے خلاف اشعار بولتے تھے۔ اللہ نے ان کی عمر 120 عطا کی تھی، 120 سال کے تھے۔ آخری 60 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کے مدح ثنائی میں انہوں نے اپنی زبان تر رکھی ہے۔ جو 60 سال تک جو اشعار پڑھتے تھے اس کے کفارے میں پوری زندگی حضور کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا عقیدہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین کسی بندے کو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر حسین خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دیکھتا بھی کیسے، آپ جیسے خوبصورت بچے کو کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں، بچہ پیدا ہو تب نہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں کسی ماں نے اپنے بچے کو ایسے جنم دیا ہی نہیں جو آپ جیسے خوبصورت ہو۔ یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسے خوبصورت بچے کو نہ جنم دیا ہے، نہ ہی میری آنکھوں نے آپ جیسے کسی خوبصورت مرد کو دیکھا ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا کیے گئے، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کسی چیز کی کمی، کسی چیز کا عیب آپ کے اندر نہیں ہے۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے گویا آپ سے کہہ دیا ہو کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو جاؤ، تو جیسے جیسے جہاں جہاں جو رہنا ہے ویسے دیکھ دیکھ کر اللہ نے تمہیں بنا دیا ہو، ایسے مجھے لگتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے، 60 سال تک اشعار پڑھتے رہے۔ آخر وہ کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، اے لوگوں تم سمجھتے ہو کہ حسان بن ثابت 60 سال کی عمر میں جتنے اشعار پڑھا ہے یہ سارے اشعار کے ذریعے حضور کی تعریف کر دی ہے، حضور کی شان بڑھا دی ہے؟ بات ایسی نہیں ہے، میں نے اپنے اشعار کے ذریعے حضور کی شان نہیں بڑھا رہا، بلکہ حضور کی بات کر کے میں اپنے اشعار کی شان بڑھا رہا ہوں، میں اپنے شعر شاعری کی شان بڑھا رہا ہوں۔ میرے شعر شاعری سے حضور کی شان بڑھتی نہیں، حضور کے لیے میں شعر شاعری یوز کرتا ہوں، اسی لیے حضور کی برکت سے میرے شعر شاعری میں شان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو صحابہ کرام اپنے لیے حرز جاں سمجھتے تھے، حضور کی تعریف کرتے تھے، حضور کے حسن جمال کے سارے قائل تھے۔ جتنے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چہرے کے اندر ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ صحابہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایک شخص اٹھے جو اس وقت رسول اللہ کے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب میں آگے جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالوں گا۔ خنجر اٹھا کر کے چھپا لیا، ان کا نام تھا فضالہ۔ خنجر چھپا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آگے نکلے، شہید کرنے کے ارادے سے۔ اور ان کو معلوم ہے کہ اگر میں رسول اللہ پہ اٹیک کیا تو سارے صحابہ مجھے مار دیں گے، معلوم ہے، لیکن اپنی جان دینے کے لیے تیار، کسی بھی طرح حضور کو ختم کر دینا ہے، اتنے بڑے جانی دشمن۔ اب آگے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خنجر کو چھپا کر کے طواف کرنا شروع کر لیے۔ طواف کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر ہی معلوم ہونا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ دکھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے مسکرانے لگے، افضالہ، کیا تم فضالہ ہیں؟ حضرت فضالہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں میں فضالہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے پوچھتے ہیں ماذا كنت تحدث به نفسك، یہ تمہارے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ قتل کے ارادے سے آئے نا، پوچھ رہے ہیں یہ تمہارے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا كنت اذكر اللہ، میں تو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میرے دل میں کوئی غلط ارادہ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ان کے سینے پہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے ہی ہاتھ کو سینے پہ رکھا پھر اٹھایا، حضرت فضالہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور کا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ لگا، اٹھنے کے بعد میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میری نظر میں حضور آنے لگے۔ حضور کا ہاتھ لگنے سے پہلے تک دنیا میں میرے نظر میں سب سے بدترین شخص، سب سے بڑا دشمن میں حضور کو سمجھتا تھا۔ جیسے ہی حضور کا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ لگا ہے، مجھے بعد میں ایسے محسوس ہو گیا کہ اب میرے لیے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو ہم اپنے زبان پہ بیان نہیں کر سکتے۔ جتنے لوگوں نے بیان کیا، اب کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے۔ قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مقام محمود میں بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرے گا اور جنت میں بھی ان کی تعریفیں کی جائیں گی۔ اس کے باوجود حضور کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تمام تعریف کرنے والوں نے آخر میں یہی کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف کا جو حق ہے یا رسول اللہ ہم وہ ادا نہیں کر سکے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر اگر کہنا ہے تو بس اتنا ہم کہہ دیں گے، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ بس آپ کا مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائے، حضور کا ادب پیدا فرمائے، حضور کی تعظیم پیدا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہر طرح کے شر، ہر طرح کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے ظلم سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین بحرمت سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔